للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے معزز واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، بزم حاضہ کی طرف سے جس عظیم موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے الحاد کا تعارف۔ سامعین ذی وقار، الحاد ایک ایسی فکری سوچ یا نظریہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یعنی وجود باری تعالیٰ یا کسی اعلیٰ طاقتور ہستی کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ دعویٰ پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا یا کائنات کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے مذہبی یا روحانی تصورات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحاد کے پیروکار یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تخلیق کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنسی مشاہدات، سائنسی تجربات ہی کافی ہیں۔ لغت کے اعتبار سے الحاد مختلف معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلبیس ابلیس میں الحاد کا معنی بیان کرتے ہیں۔ الالحاد العدول عن الاستقامت، یعنی الحاد سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے وہ ملحد ہو جاتا ہے۔ قاموس الوحید میں الحاد کا معنی التحاد عن الدین، بے دین ہو جانا، دین کو چھوڑ دینا بیان کیا ہے۔ الحاد مختلف صدیوں سے بدلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے قدیم زمانے میں مذہب مانویہ کو ماننے والے کو ملحد کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جو مذہب اہل سنت والجماعت کا منکر ہو اسے ملحد کہا جانے لگا۔ تاہم 18ویں صدی میں ملحد وہ شخص کہلانے لگا جو حق سے روگردانی کرنے والا ہو، حق سے باطل کی طرف پھرنے والا ہو۔ تفسیر روح البیان میں ہے الملحد هو المنحرف، یعنی ملحد انحراف کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اعراض کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں الحاد کی اصطلاح اس شخص کے لیے خاص ہے جو حق سے روگردانی کرنے والا، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے والے کو ملحد کہا جانے لگا۔ اگر الحاد کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مقالہ رد الحاد کے اندر مفتی ابو اسامہ نے الحاد کی تاریخ کو مختلف ادوار کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے زمانہ قدیم، اس کے بعد قرون وسطیٰ، نشاط ثانیہ اور جدید عہد۔ ان 4 ادوار کے اندر انہوں نے الحاد کی تاریخ کو قلم بند کیا ہے۔ عہد جدید کے اندر مذہب غالب تھا، یعنی ہر شخص اپنی زندگی معاملات کو مذہب کے طور پر دیکھتا تھا، اس کے فیصلے مذہب کی بنیاد پر کرتا تھا۔ 15ویں صدی تک کے زمانے کو قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ 15ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک کے زمانے کو نشاط ثانیہ کہا جانے لگا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر الحاد کا آغاز ہونے لگا، جس میں الحاد شروع ہونے لگا۔ اس میں مذہب کو ابھی وہی فوقیت حاصل تھی جو عہد قدیم کے اندر حاصل تھی۔ 17ویں صدی سے لے کر آج کے زمانے تک دور کو زمانِ قدیم کہا جاتا ہے۔
اس دور کے اندر الحاد اتنا پھیلا کہ مذہب کو جو فوقیت حاصل تھی آج وہ فوقیت الحاد کو دی جانے لگی۔ الحاد ہمیشہ مذہب کے مقابل میں آیا ہے۔ جہاں جہاں مذہب نے، اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے، الحاد اس کے برخلاف آیا ہے۔ الحاد اگر دیکھا جائے تو اشتراکی نظام کے نزدیک جو ملحد ہیں وہ مذہب کو فقط ایک بناوٹی فطرت کہتے ہیں کہ یہ انسان نے اپنے بچنے کے طور پر ایک مذہب بنا لیا ہے، حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جاگیردارانہ سرمایدارانہ نظام نے ان کو ایجاد کیا ہے، تو لہٰذا اب اس دور میں جاگیردارانہ نظام ختم ہوتا جا رہا ہے تو مذہب بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا مذہب وہ سچا اسلام ہے جس نے انسان کو مقام انسانیت عطا کیا، جس نے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا۔ اب اگر الحاد کے اسباب کی طرف دیکھیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کے وجہ سے ایک بندہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ملحد بن جاتا ہے، تو سب سے پہلا جو سبب آتا ہے وہ شریعت سے لا علمی، یعنی جو شخص قرآن و حدیث سے بالکل عاری ہو، جو شریعت کی فہم و سمجھ نہیں رکھتا ہو، وہ سائنس کی جدید تعلیمات اور سائنس کی ترقیات و نظریات کو دیکھ کر وہ شخص ملحد بن جاتا ہے۔ سائنس کے مختلف نظریات ہر دور میں بدلتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا وہ نظریہ جس سے الحاد کو فروغ ملا وہ نظریہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ اس نے 22 سال سمندری سفر کیا، پرندے چرندے جاندار کو معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد اس نے اس فیصلے پر پہنچا کہ انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کی جو حیات ہے وہ ایک بندر سے ہوئی ہے۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو حیات کا وجود آیا ہے وہ پانی سے آیا ہے۔ پانی خشکی سے ملا تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، وہاں سے مچھلیاں بنی، مچھلیاں سے مگرمچھ سے بندر سے گوئرا، حتیٰ کہ وہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ جبکہ قرآن مجید انسان کی تخلیق کو اس طرح بیان کرتا ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر اس ہڈیوں کے اندر ہم نے گوشت چڑھایا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیدا کی ہے۔ اور ایک انسان کی وہ تخلیق جو سائنسدان ڈارون نے نظریہ ارتقاء کے مطابق بتائی تھی۔ تو لہذا الحاد جب بھی آیا ہے مذہب کے مخالف آیا ہے، مذہب کو کم کرنے کے لیے آیا ہے۔ الحاد کے اندر ہر مذہب نے اپنے سر بچھا دیے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ سچا دین ہے جو اب تک الحاد ملحد اس کو ہرا نہیں سکے ہیں۔ ایک وہ اسلام مذہب ہے جو الحاد کے مقابل میں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جدید دور کے فتنوں سے بچائے اور اپنی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔